तहरीक इंसाफ के वफ्द की JUI शरानी ग्रुप से मुलाकात। PTI के वफ्द में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर शामिल। शरानी ग्रुप का PTI की हिमायत जारी रखने का ऐलान। रहनुमाओं ने कहा, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 60 से जायद PTI हिमायत याफ्ता अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान ने स्पीकर हाउस में नामजद वज़ीर आला की मौजूदगी में बयान हलफी जमा करा दिया। और कुछ अनासिर सोशल मीडिया को ब्लैकमेल और मुलाजमीन पर दबाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अमल मुल्की आइन और कवानीन के खिलाफ वर्जी है। दिगरा वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं, मुलाजमीन पर दबाव डाला जा रहा है कि वफादारियां मुतशद्दिद ग्रोह में तब्दील कर दें। नून लीग की कौमी असम्बली की नशिस्तों में मुमकिन कमी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत की तीनों नशिस्त से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NH46 से नून लीग के अंजुम अकील खान, NA47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी और NA48 से आजाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज को कामयाब करार दिया गया था। राजा खुर्रम नवाज ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया था। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समात पर रिकॉर्ड पेश करें कि किसकी सिफारिश पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। अदालत इलेक्शन कमीशन को समात से नहीं रोक रही। इलेक्शन कमीशन दरखास्तें मेरिट पर सुनकर फैसला करे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन के इल्जामात की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs के बयानात कलमबंद। डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद कर दी। इंक्वायरी कमेटी का इजलास कल फिर तलब। ROs के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। इंक्वायरी कमेटी ने लियाकत चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया। इंक्वायरी कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। आम इंतखाबात कालादम करार देने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अपील वापस लेने की इस्तदा चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अली को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी। मुताल्लिका थाने के SHO को नोटिस की तामील कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पहले दरख्वास्त दायर करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। क्या ये मजाक चल रहा है? पता नहीं दरख्वास्त इसी ने फाइल की, ये भी नहीं मालूम वापस इसी ने ली। दरखास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें। ये केस हम जरूर सुनेंगे। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। PTI को साइड लाइन रखा गया तो अवामी अदम इत्मीनान मजीद बढ़ सकता है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को खतरात लाहिक हैं। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF से मुआहदे को मुश्किल बना सकती है। हुकूमत बन जाने के बाद IMF से बातचीत में तेजी आएगी। मुआशी दर्जाबंदी के आलमी इदारे फिच ने पाकिस्तान से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक PTI ने इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाने में मसरूफ हैं। IMF से स्टैंड बाई अरेंजमेंट मार्च में खत्म हो रही है। बातचीत में नाकामी और बैरूनी कर्ज की अदायगी में ताखीर पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क बढ़ा सकती है। नई हुकूमत के लिए IMF से प्रोग्राम एक चैलेंज होगा। बेहतरीन इंतखाबात के इनकाद पर चीन की पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। चीनी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक्किद किए गए। चीन पाकिस्तान की आने वाली नई हुकूमत से मिलकर काम करने का ख्वाहां है। उम्मीद है मुताल्लिका जमातें सियासी यकजहती और समाजी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करेंगी। यकीन है पाकिस्तान में मुताल्लिका फरीक यकजहती पर कायम रह सकते हैं। दोनों ममालिक के आवाम के फायदे के लिए नया दौर शुरू किया जाएगा। सेनेट इजलास में PTI का एहतजाज। धांधली इलेक्शन नामंजूर के नारे। ऐवान में PTI के सेनेटर्स ने बैनर्स उठा रखे हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, इंतखाबात पर आज बहस कराई जाए। कामरान मुर्तजा ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी के बोलने पर पंजाब के इंतखाबात का पता लग गया। चेयरमैन सेनेट ने कहा, हमने अलविदाई सेशन बुलाया है, कल सिर्फ आम इंतखाबात पर बहस करेंगे।
اسلام آباد میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ریلی پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف پرچہ کٹ گیا۔ تھانہ کوہسار میں درج مقدمے میں شعیب شاہین، شیر افضل مروت اور علی بخاری نامزد، 1500 نامعلوم افراد بھی شامل۔ مقدمہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی، باوردی ملازمین سے مزاحمت سمیت 6 دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ مقدمے کے مطابق انتظامیہ کے روکنے کے باوجود ریلی نکالی گئی اور نعرے لگائے گئے۔ اسلام آباد سے کوئی اغوا ہوا تو سیکرٹری داخلہ اور آئی جی کے خلاف مقدمہ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تنبیہ، جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا، ہر ادارے کا آدمی عدالت آ کر جھوٹ بولتا ہے، سارے نظام کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت روسٹرم پر آئے، اپنے گھر چھاپے سے متعلق آگاہ کیا۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو مخاطب کر کے کہا، یہ لکی مروت نہیں اسلام آباد ہے، وردی کی عزت کو برقرار رہنے دیں، لوگوں کو مجبور نہ کریں، کسی دن گھر سے کوئی مزاحمت کرے گا اور گولی مار دے گا، ڈریں اس وقت سے جب ایسا ہو، پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دیا جاتا تو پھر یہ سلسلہ کہیں رک جاتا۔ نامزد وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی راہداری ضمانت منظور۔ پشاور ہائی کورٹ کا 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ عدالت نے پی ٹی آئی سینیٹر فیصل جاوید کی بھی راہداری ضمانت کی درخواست منظور کر لی۔ 9 مئی کے مقدمے میں پی پی 15 سے پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار زیاد خلیق کیانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ زیاد خلیق نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے درخواست ضمانت واپس لی تھی۔ این اے 43 ٹانک کے 6 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ ہوئی۔ کوٹ اعظم پولنگ اسٹیشن کے قریب دو طرفہ فائرنگ میں ایک دہشت گرد ہلاک، پولیس اور ایف سی اہلکار محفوظ رہے۔ 8 فروری کو امن و امان کے ابتر صورتحال کے باعث ان حلقوں میں پولنگ نہیں ہو سکی تھی۔ نشست پر پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدوار 63,556 ووٹوں کے ساتھ آگے، جے یو آئی کے اسد محمود 62,730 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری، سوات میں راستے بند، بڑی تعداد میں سیاح پھنس گئے۔ بڑھی کمر اور اسریت سے کالام تک زمینی رابطہ منقطع، کئی علاقوں میں بجلی کے پول گر گئے، بجلی کی فراہمی معطل۔ شانگلہ میں رابطہ سڑکیں بند ہونے سے لوگ گھروں میں محصور۔ مری میں گزشتہ رات سے برف باری، مختلف مقامات پر درخت گرنے کی اطلاعات، سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری۔ ناران، کاغان اور شوگرا میں بھی حد نگاہ برف ہی برف۔ بٹگرام، اپردیر اور چترال میں شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج، بروغل روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ اپر کوہستان میں لینڈ سلائیڈنگ سے گلگت اور راولپنڈی کے درمیان زمینی رابطہ منقطع۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، راولپنڈی میں گرین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ واسا عملی کی چھٹیاں منسوخ، لاہور، پسرو، فیروز والا سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادل جم کر برسے۔ پشاور، لکی مروت، مالاکنڈ اور گردنواں میں بھی خوب بارش، کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق کے پی میں بارشوں سے حادثات کے بعد 4 افراد جاں بحق، 9 زخمی ہوئے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری، چمن، کوجک ٹاپ پر خواجہ عمران، دوبندی، قلعہ عبداللہ میں بھی برسات۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات کابینہ ڈویژن کو منتقل، پی سی بی اب براہ راست وزیر اعظم آفس کے ماتحت کام کرے گا۔ بورڈ اب وزارت بین الصوبائی رابطہ کو جواب دہ نہیں ہوگا، سیکریٹری آئی پی سی بی بورڈ آف گورنرز کے رکن نہیں رہیں گے۔ پی ایس ایل کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش، سٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کی ماہرانہ تجزیے۔ اداکارہ مریم نور آج بنیں گی ہر لمحہ پرجوش کی مہمان، کھیلیں گی معصومانہ کھیل۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ بلوچ طلبہ گمشدگی کیس میں نگراں وزیراعظم پیش نہ ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 28 فروری کو پھر طلب کر لیا۔ وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کو بھی پیش ہونے کا حکم، جسٹس محسن اختر کیانی نے نماز دیے، قانون سے بالاتر کوئی نہیں، سب افسران جواب دہ ہیں۔ آئی ایس آئی، ایم آئی اور ایف آئی کے ڈی جیز پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ 3 رکنی کمیٹی آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کرے گی۔ اٹارنی جنرل کہتے ہیں وزیراعظم کے سرکاری مصروفیات تھیں اس لیے پیش نہیں ہوئے۔ صحافی کو جواب دیا، میں وزیراعظم کی مصروفیت کے ریکارڈ نہیں دیکھتا۔
ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب اور بشرا بی بی کی آڈیو لیکس کے خلاف کیس کی سماعت، سینئر افسران کی عدم پیشی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی، جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے، کیوں نہ ان افسران کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں، انہوں نے خود کیسے طے کر لیا کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے، جو افسران بیمار ہیں وہ آئندہ میڈیکل رپورٹس پیش کریں۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی اے، پیمرا، ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی آئی بی کو طلب کیا تھا، سماعت آئندہ ماہ تک ملتوی۔ کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے گیس کی فراہمی مرحلہ وار بند کرنے کی تیاریاں۔ وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز کہتے ہیں صنعتوں کی بجلی پر منتقلی سے 400 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ کیپٹیو پاور پلانٹس پر چلنے والی صنعتوں کے لیے گیس انتہائی مہنگی ہو چکی، جس سے صنعتوں کو چلانا مشکل ہو گیا۔ او جی ڈی سی ایل نے کھواڑی بلاک خیرپور میں گیس کی دریافت کر لی۔ کمپنی اعلامیے کے مطابق ابتدائی رزلٹ کے بعد 14.3 MMCFD گیس اور یومیہ 93 بیرل خام تیل مل سکے گا۔ جنوبی وزیرستان میں شہید سپاہی شاہ زیب اسلم آبائی علاقے ہری پور میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوان، شہداء کے لواحقین اور اہل علاقہ کی شرکت۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے قربانیاں مادر وطن سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ اسرائیل نے رفح میں زمینی آپریشن کے لیے 10 مارچ کی ڈیڈ لائن دے دی۔ صہیونی فوج کی رفح میں بمباری سے مزید 127 فلسطینی شہید۔ النصر اسپتال میں آکسیجن ختم ہونے سے 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گلاسگو اور لندن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج۔ برازیل کے صدر نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کو ہولوکاسٹ کے مترادف قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا رد عمل، کہا بیان کا مقصد ہولوکاسٹ کو معمولی بنانا ہے۔ برازیلین صدر نے ریڈ لائن کراس کر دی۔ بھارت میں کسانوں کا دلی چلو مارچ چھٹے روز بھی جاری۔ ہریانہ میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند۔ کانگریس رہنماؤں کا کہنا ہے مودی سرکار کے مسلسل جھوٹے دعوے ملک کو خوراک فراہم کرنے والے کسانوں کے لیے سخت آزمائش ہیں۔ انگلش پریمیئر لیگ میں برائٹن کی دھماکے دار پرفارمنس شیفیلڈ یونائیٹڈ کو بے بسی کی تصویر بنا دیا۔ 1-2 نہیں 5-0 سے عبرتناک شکست دی۔ دوسرے مقابلے میں مانچسٹر یونائیٹڈ کی لیوٹن ٹاؤن کے خلاف 2-1 سے کامیابی۔ راسمس نے 2 گول سکور کیے۔